بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا دن بڑا ایونٹ فل ہوگا اور اس میں کچھ بڑی بڑی چیزیں ہونے کا ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد مارچ کی آج ڈیٹ اناؤنس کریں گے، انہوں نے آلریڈی یہ بات کر دی اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس دن وہ اسلام آباد مارچ کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری طرف آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی وہ قوم سے خطاب کریں گے، بہت بڑا انتظار ہے کہ وہ پہلے تو انیشیلی تو یہ تھا کہ جس وقت وہ الیکٹ ہوئے تھے اسی وقت تھا کہ جی وہ 1-2 دن میں اعلان کریں گے، لیکن ابھی سگنیفیکنس یہ آ گئی کہ جی اب وہ کس قسم کا اعلان کریں گے، کیا پیٹرول پرائسز یا جو اکانومی کی ہینڈلنگ کے بارے میں جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ اناؤنس کریں گے، یا وہ اپنا استعفیٰ اور ڈسولوشن آف دا نیشنل اسمبلی اس کی بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ایونٹ جو ہے آج کا جو بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو منحرف اراکین تھے پنجاب اسمبلی کے، ان کے بارے میں ایک فیصلہ آئے گا۔ تو یہ 3 ایشوز ہیں بیسیکلی، لیکن اس سے پہلے میں بریفلی یہ بھی بات کر لوں کہ یہ جو سو موٹو لیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایف آئی اے میں جو جس قسم کی چینجز ہوئیں تو اور وہ ایک اپریہنشن کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے وہ رات کو جو انہوں نے اپنی جلسے میں خطاب کیا کراچی میں، تو انہوں نے کہا کہ کس کے کہنے کے اوپر آپ نے سو موٹو نوٹس لیا۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے خطاب کر کے کہا، سپریم کورٹ کے ججز کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ایک جلسے میں عمران خان صاحب نے اس طرح کی بات کر دی، اپریہنشنز کی بات کر دی، اور ان کے انفلوئنس میں آ کے تو آپ نے سو موٹو لے لیا۔ اور یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر ویسے کافی مطلب ہے کہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کہ کیا اس طرح سو موٹو لیا جانا چاہیے تھا، اور اگر یہ سو موٹو لیا تو پھر اس سے پہلے تو بہت کچھ ہوا، جس طرح کہ بشیر میمن صاحب نے جو فارمر ڈی جی ایف آئی اے تھے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا کہ کس طریقے سے ان کو انفلوئنس کیا جا رہا تھا لاسٹ گورنمنٹ میں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں اس وقت کیوں نہیں سو موٹو ہوا۔ اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی جو جی آئی ٹی بنی تھی پاناما کے اوپر، جس کے حوالے سے ظاہر ہے جتنی بھی کنٹروورسیز ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح اس کو بنایا گیا تھا، لیکن اینی ہاؤ کہ جو اس جی آئی ٹی کے ایک رکن کو انہوں نے کہا ڈی جی ایف آئی اے بنا دیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کی حکومت بنا دیا گیا تھا، اس کے اوپر کوئی سو موٹو نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے بہت سے کیسز آپ کو پتہ بنائے گئے، اور ان کیسز کے بارے میں خود کورٹس نے کہا کہ جی، اور نیب کے کیسز کے بارے میں کورٹ نے کہا کہ یہ تو کیسز بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بنائے گئے، عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران نیب نے بنائے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی سو موٹو نہیں ہوا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ دیکھیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے بارے میں وہ بڑا ایک ان کے اوپر جو ایک غلط قسم کا جھوٹا کیس بنایا گیا، اور کوئی 15 یا 25 کلو ہیروئن ڈال دی گئی ان کے اوپر جس کی سزائے موت ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ بھی بالکل جھوٹ تھا، وہ فراڈ تھا، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی سو موٹو نہیں ہوا۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک مطلب ہے کہ ایک کنٹروورسی ہو گئی، اور کافی لوگ اس کے اوپر کویشچن کر رہے ہیں۔ میری نظر میں سپریم کورٹ ظاہر ہے ایسے ایشوز کے اوپر سو موٹو لے سکتی ہے، لیکن وہ ایک بات یہ ہے کہ نظر آنا چاہیے کہ جی وہ پھر ہر اس طرح کے کیس میں وہ آپ سو موٹو لیں، اور پھر جب سو موٹو اس طرح کے کیسز میں لیں تو پھر آپ جب جن اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، فرض کریں وہ نیب ہے، فرض کریں وہ ایف آئی اے ہے، فرض کریں وہ ایف پی آر ہے، بیوروکریسی ہے، تو پھر جو خامیاں ہیں فرض کریں اس میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے، اور ان کو وہاں پہ مرضی کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور بغیر ان کی اور کوئی ان کی سیکیورٹی نہیں ہوتی، اور جس کو مرضی اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ پھر اس کے لیے پھر کوئی پرنسپل طے کر دیں، کوئی آپ اپنا ایک آرڈر اس قسم کا دیں کہ کوئی بھی اس قسم کا جو ادارہ ہے وہ میرٹ کے اوپر کم از کم چلے، اور یہ ایک طریقہ کار بنا دیا جائے، اور طریقہ کار حالانکہ قانون میں ہے، قاعدے میں ہے، لیکن اس کو انفورس کر دے، اس کے اوپر پابند بنا دے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ اب اس قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفر اس طرح سے نہیں ہو سکتی، مطلب ہے غلط طریقے سے کہ جی آپ بغیر کسی ریزن کے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ فیصلہ بھی دے چکی ہے ایک انیتا تراب کیس میں، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، حالانکہ انہوں نے بڑا سختی سے کہا تھا کہ جی اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن بیوروکریسی میں بڑی سختی سے کی جائے، لیکن یعنی اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں۔ سو یہ جنرلی ایک، اور پھر جس ماحول میں یہ سو موٹو لیا گیا، جس قسم کا ماحول آلریڈی پولیٹیکل ایک پاکستان کا ماحول ہے، جب آلریڈی پریشرز میں ہیں، جو یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، ان کے اوپر بے انتہا پریشر ہے، تو اس لحاظ سے یہ سو موٹو کی ٹائمنگ کے اوپر کافی کویشچن مارکس ریز ہو رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ جی آج کے جو ایونٹس سے بڑے، سب سے پہلے جی عمران خان صاحب اسلام آباد مارچ
اناؤنس کریں گے آج، اور وہ ڈیٹ دے رہے ہیں. اب یہ کسی کو پتہ نہیں. اسد عمر صاحب سے یہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کون سی ڈیٹ وہ اناؤنس کریں گے. اور یہ واقعتاً ان کے قریب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کا ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا. جو انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میرے بارے میں سازش ہو رہی، مجھے مارنے کی سازش ہو رہی، اور وہ ویڈیو کو ریکارڈ کروائی ہے. ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا کسی ایک آدھ کو پتہ ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن جنرلی موسٹلی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کنٹینٹ ہے، کیا انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا کچھ کہا اپنے اس ویڈیو میں. سو اس لحاظ سے، لیکن یہ نہیں آؤ اب 20 آج ہو گئی مئی، اور یہ اسی ہفتے یا نیکسٹ ویک جو ہے بیفور 30 مئی وہ اسلام آباد میرے خیال آنا چاہ رہے ہیں. تو بس اللہ کرے کہ خیر ہو، اور ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے یہ، اور دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا ہجوم لے کے آتے ہیں، اور کیا وہ جو اس کے نتائج اس سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ان کو وہ نتائج مل سکتے ہیں کہ نہیں. آلدو یہ بات ضرور یہ بات ثابت ہو چکی ہے ابھی تک کہ ان کے مارچ سے پہلے ایک نظر آ رہا ہے اوور آل ہمیں کہ ان کا ایک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی پریشر نظر آ رہا ہے کہ انڈر پریشر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی لائے، اور وہ جوڈیشری کو بھی انڈر پریشر لائے. یہ چیز ویسے نظر آ رہی ہے. اچھا، دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کیا خطاب کر سکتے ہیں؟ آپ کو بتایا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کنسیڈریشن ہے، اور وہ یہ تھا کہ جی یہ ایشورنس چاہ رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ ایشورنس دے کہ جی ان کی سیکیورٹی ہوگی، ان کی سرٹینٹی ہوگی ان کے ٹینیور کی، اور یہ اگلے سال تک مطلب ہے کہ ان کا ٹینیور جو ہے وہ یہ قائم رہے گی حکومت، تو پھر یہ بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. بیکاز ادروائز یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ہم بات نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے اوپر اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے. اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ شاید خاقان عباس صاحب جو پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر بھی ہیں، فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی. انہوں نے ایک دو انٹرویوز رات کو میں ڈفرینٹ چینلز پہ میں دیکھ رہا تھا، اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مطلب ہے کہ ایک اس چیز کے اوپر ایک شیورٹی دینی چاہیے، اور ان کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ. اگر وہ حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا کہ حکومت کو کوئٹ کر دینا چاہیے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج رات کو ہی یا کل ہی، اس سے زیادہ آگے نہیں، کہ انہی دنوں میں ان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ دا سپورٹ دا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ اتنے بڑا جو کام ہے، مطلب ہے کہ ظاہر ہے اکانومی کو سنبھالنے کی بات ہے، اس میں مہنگائی بھی ہوگی، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، وہ آپ نہیں کر سکتے. اور اپریہنشن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے بڑے فیصلے کریں اور کل یا ہفتے بعد یا 10 دن بعد، چونکہ 10-15 الائز ہیں، آپ کو پتہ ہے اتحادی ہیں اس گورنمنٹ میں، تو کسی ایک اتحادی کو بھی اگر غائب کر دیا جائے، 2-4 لوگ ہی غائب کر دیے جائیں، تو یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. غائب کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اگر ناراض یا نالاں کر دیا جائے حکومت سے، تو یہ اس قسم کی اپریہنشنز ہیں. تو اچھا، اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو کل رات کو جلسہ کیا، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جی آپ جو ہے وہ حکومت جو ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بہتر ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں، اور حکومت چھوڑنا بہتر ہے، اور یہ بہتر ہے کہ حکومت چھوڑ کے ہم لوگوں کے پاس چلے جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف بالکل بھی نہیں چاہتے کہ ایک روپے کی بھی، ایک پیسے کی بھی مہنگائی کی جائے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے. اور مریم نے یہ بھی کہا کہ جس قسم کی یہ مہنگائی اگر اتنی بڑی مہنگائی کرنی ہے بڑے فیصلوں کے ساتھ مہنگائی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں. انہوں نے جو وہاں پہ پبلک میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے ان سے یہ بھی کویشچن کیا کہ کیا آپ نواز شریف اگر فوری الیکشن کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو کیا آپ نواز شریف کو 2/3 میجورٹی مطلب اکثریت دینے کے لیے آپ تیار ہیں، آپ دیں گے؟ تو اس طرح کی بھی بات کی. اچھا، اب پھر اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا اپنی سپیچ میں کیا کرتے ہیں، کیا ان کو کوئی شیورٹی ملی، اور اگر شیورٹی ملی تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اسی قسم کی بات اکانومی کی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو بھی فیصلے لینے ہیں تو اس طرف پروسیڈ کیا جائے. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ استعفے کا اعلان کرتے ہیں یا اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن میری جو اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کا تو بڑا کلیئر
ان کا ہے کہ جی اگر ہماری حکومت نہیں چل سکتی یا اس کو چلنے نہیں دیا جاتا تو بہتر ہے کہ ہم ڈیزالو کر دیں اور ریزگنیشن دے کے اپنی حکومت ختم کر دیں۔ اچھا، اب تیسرا مسئلہ چھوٹا سا میں بریفلی ڈسکس کروں گا کہ ای سی پی کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو منعرف اراکین ہے پنجاب کے، تو میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ظاہر ہے ان اراکین کو، چونکہ انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، انہوں نے مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ ڈیفیکشن کیا، تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جانی چاہیے، ان کو ڈی سیٹ ان کا ہو جانا چاہیے، اور جس کے بعد مطلب ہے کہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اور اس کے پاس پھر باقی رہنے کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہے گا، اور پھر ہم دوبارہ سے ایک نئے چیف منسٹر کے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل فلاز تھے، پروسیجرل فلاز تھے جو آن پارٹ آف پی ٹی آئی، جو انہوں نے ان کی وجہ سے مطلب ہے کہ وہ طریقہ کار وہ اپنایا نہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے ان لوگوں کو فائدہ مل جائے، اور ای سی پی یہ کہہ دے کہ نہیں جی وہ ڈی سیٹ نہیں ہوتے بیکاز ان کو اپنے پارلیمان لیڈر کی طرف سے یا چیئرمین کی طرف سے یہ ڈائریکشن ملی تھی یا یہ ڈائریکشن نہیں ملی تھی، اس طرح کی ٹیکنیکل مطلب باتوں کے اوپر میری ذاتی رائے میں اس ایشو کے اوپر ٹیکنیکلٹیز نہیں دیکھی جانی چاہیے، اصل روح دیکھی جانی چاہیے، اور یہ بالکل ایک ڈیفیکشن ہوئی ہے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، سب کو پتہ تھا کہ عمران خان اور ان کی جو پارلیمانی لیڈر ہے، ان کی جو پارٹی ہے، وہ قطعی طور کے اوپر وہ نہیں چاہتے کہ وہ ووٹ دیں حمزہ شہباز صاحب کو، انہوں نے ووٹ دیے، تو اس لیے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر پڑھ کے اگر اس قسم کا فیصلہ دے دیا گیا تو یہ بڑی مطلب ہے کہ مایوسی کی بات ہوگی۔ ان کو اسپرٹ کے مطابق جو اصل اس کی روح ہے اس ڈیفیکشن لا کی، اور اس کا جو مقصد ہے کہ جو اس طرح سے جو ڈیفیکٹ کرے اور وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے اس کے برعکس کسی کو ووٹ دے، تو اس کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے، کم از کم ڈی سیٹ ہونا چاہیے۔ حالانکہ میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے اتنا فیصلہ کر دیا تو بہتر تھا، یہ بھی تھا کہ ان کے ایسے لوگوں کے لیے 10 سال کی آپ کم از کم 10 سال یا فور لائف بلکہ ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے تھی، تاکہ لوٹا کریسی کو مکمل صحیح طریقے سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی خیر چلیں، بہتر آیا فیصلہ، جو کہ میری نظر میں پہلے آ جاتا تھا تو یہ سارا کچھ ہونا ہی نہیں تھا، جو اتنا سارا جس ہم کرائسس سچویشن میں پیدا مطلب ہے کہ ہم پڑ گئے۔ لیکن اینی ہاؤ انفارچونیٹلی اب کیا کریں، ہمارے ملک ہے، ہمارا نظام ہے، اب اسی قسم کی یہ سسٹم چل رہا ہے، تو کیا ہم کر سکتے ہیں۔ تو چلیں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔